تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ لوگ بڑے مضبوط ہو رہے ہیں اور یہ یہاں سے جن کو ہم نے نکالا ہے یہ فتنہ پرور لوگ، سازشی لوگ، انہوں نے خیبر میں جا کے پناہ لے لی ہے، اور جو خیبر کے یہودی ہیں وہ ان کو مضبوط کر رہے ہیں، اور جو قرب و جوار کے قبائل ہیں ان کو یہ اپنے ساتھ ملا رہے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ان کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے، مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے، اور یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ محرم میں آپ نے سفر کا آغاز کیا، اور خیبر جو ہے تقریباً کو 150 اور 160 تقریباً اتنا سفر ہے، 160 کلومیٹر کی مسافت پہ ہے مدینہ طیبہ سے خیبر۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم وہاں پہنچے تو راستے میں خیبر کے قریب چھوٹے چھوٹے قلعے تھے، تو ان قلعوں کو لشکر اسلام نے فتح کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح و کامیابی عطا فرمائی۔ تو اولاً 5 قلعے جو ہے مسلمانوں نے فتح کر لیے۔ تو اصل ان کا جو گڑھ تھا، مرکز تھا، وہ تھا خیبر، اور خیبر یہ اپنے باغات کے اعتبار سے بڑا مشہور تھا۔ ان کی آمدنی کا جو بہت بڑا ذریعہ تھا وہ ان کے کھجوروں کے باغات تھے اور ان کی زرعی زمین تھی، اور یہ لوگ بڑے خوشحال تھے، بڑے امیر تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ان فتوحات کے بعد جب خیبر میں آپ پہنچے تو جو خیبر کا بڑا مضبوط قلعہ تھا، قلعہ قبوس، وہ بڑا مضبوط تھا، اور اس کو فتح کرنا یہ بڑا مشکل تھا، اور وہاں پر بڑی انہوں نے اپنے جنگجو تقرر ان کا کیا ہوا تھا، اس کو قلعے کو فتح کرنا یہ بڑا ہی مشکل امر تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جب آپ نے وہاں پر پڑاؤ فرمایا تو صحابہ علیہ رضوان فرماتے ہیں، یہ امام بخاری بھی اس کو روایت کرتے ہیں اور امام مسلم بھی، اور دیگر کتب حدیث کے اندر بھی روایت موجود ہے کہ جو خیبر کا دن تھا وہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑا سخت دن تھا کہ دشمن اتنا طاقتور ہے، مسلمانوں کی تعداد صرف 1600 تھی۔ کتنی؟ اور کتنے گھوڑ سوار تھے؟ صرف 100 افراد گھوڑ سوار تھے۔ گھوڑے کتنے تھے؟ 100۔ باقی ظاہر بات ہے وہ ہوں گے دیگر سواریوں پر، ہوں گے اونٹوں پر، ہوں گے یا پیدل ہوں گے، اور اسی طرح جو آلات حرب ہیں وہ بھی بڑے کم تھے۔ لیکن دیکھیں جذبہ، دیکھیں جو دشمن کا لشکر تھا یہودیوں کا وہ 20,000 سے زائد تھے، اور وہ اپنے گھر میں باہر سے آ کر جہاں وہ لوگ رہتے ہیں ان کا اپنا شہر ہو، وہاں لڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے صحابہ سے فرمایا، امام مسلم، امام بخاری اس کو روایت فرماتے ہیں کہ کل میں پرچم اسلام اسے دوں گا، کل پرچم اسلام میں اسے دوں گا قلعہ خموس میں لڑنے کے لیے میں پرچم اسلام اسے دوں گا، لَيَأْخُذَنَّ بِالرَّايَةِ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اسے دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، کل میں پرچم اسلام اسے دوں گا۔ تو صحابہ جو راوی ہیں اس کے وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ گردن اٹھا کے دیکھ رہے تھے وہ خوش نصیب کون ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کون ہے، اور ساتھ ہی فرمایا یفتح اللہ علیہ، جس کو وہ پرچم اسلام میں دوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھوں فتح عطا فرمائے گا۔ پیش کی فرما دیا، ایک رات پہلے فرما دیا کہ پرچم اسلام میں اسے دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت رکھنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھوں یہ خیبر کو فتح فرما دے گا، فتح اس کے ہاتھوں پر لکھ دی گئی ہے۔ تو صحابہ ساری رات صحابہ کہتے ہیں ہم اسی اضطراب کے اندر، اسی اشتیاق کے اندر گزری کہ کون خوش نصیب ہے جس کے لیے دعائے مصطفیٰ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پرچم اسلام اسے دیں گے اور یہ فتح و کامیابی اس کا صحرا اس کے سر پر سجے گا۔ تو جب صبح صحابہ حاضر ہوئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں علی کہاں ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، انہیں آشوب چشم ہو چکا ہے، آنکھیں ان کی دکھتی ہیں،
آنکھوں سے پانی ٹھہرتا نہیں ہے، آنکھیں بڑی دکھ رہی ہیں، سرخ ہو چکی ہیں آنکھیں، تکلیف کے باعث وہ بڑے پریشان ہیں۔ آپ نے فرمایا بلاؤ۔ جب حاضر خدمت ہوئے پوچھا کیا ہوا علی؟ عرض کی یا رسول اللہ آشوب چشم ہو چکا ہے، آنکھوں میں تکلیف ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اقدس سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی آنکھوں میں لگایا، فبصق فی عینہ۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اپنا لعاب دہن، دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے شفائیں رکھی ہیں، برکتیں رکھی ہیں۔ تو لعاب دہن اقدس آنکھوں میں لگایا، آشوب چشم فوراً ختم ہو گیا، فوراً شفا مل گئی۔ اور یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ پھر جب تک سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم زندہ رہے کبھی آنکھوں کی تکلیف نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا عطا فرمایا اور فرمایا کہ جاؤ، اللہ تبارک و تعالی نے فتح تمہارے ہاتھوں پہ لکھ دی ہے۔ اور پھر جب حیدر کرار گئے تو ان کے بڑے بڑے پہلوان اور بڑے بڑے جنگجو سامنے آئے، اور آپ پڑھتے رہتے ہیں، ہمارے بچے بھی جانتے ہیں، مرحب نامی ان کا پہلوان تھا۔ آپ کا ان کے سامنے مقابلہ ہوا، اس سے مقابلہ ہوا، آپ نے اس کا مقابلہ اس انداز میں کیا کہ کتب تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس نے لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا، لیکن ذوالفقار حیدری جب چمکی اور پڑی تو اس کے سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اور آپ نے وہ خیبر کا دروازہ جس کو ایک بہت بڑی جماعت وہ کھولتی تھی، بند کرتی تھی، آپ نے اس کو اکھیڑا اور بعد میں صحابہ اس کو ایک بہت بڑی تعداد اس کو اٹھانے لگے، ان سے اٹھ نہ سکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنے تنہا اس دروازے کو کھیڑ دیا، اور اللہ رب العزت نے فتح اور کامیابی آپ کو عطا فرمائی اور خیبر فتح ہو گیا۔ قلعہ قموس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ تو یہ عظیم الشان غزوہ، اس کے اثرات اتنے زبردست تھے۔ 7 ہجری میں یہ غزوہ ہوا، پورے عرب پر مشرکین مکہ کے ساتھ جو جنگیں ہوئی تھی اس کی وجہ سے مسلمانوں کی دھاک تو بیٹھ چکی تھی۔ اب جو یہود تھے وہ بڑے مضبوط تھے، اور ایک مذہبی لحاظ سے لوگوں کا ایک تصور تھا، یہ لوگ جو ہے انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں اور ان کے پاس بڑا علم ہے، لوگ انہیں عالم سمجھتے تھے۔ تو جب ان کو شکست ہوئی اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا تو اس سے اسلام کو بڑی تقویت ملی، اور دور دور کے علاقے بھی وہاں تک اسلام کا پیغام پہنچا، اور وہ قبائل بھی مسلمان ہو گئے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے ہی سال مکہ فتح ہو گیا، جس کے بارے میں قرآن نے کہا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی ہے۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ عزت و شرف اور یہ مقام عطا فرمایا۔ تھوڑی سی جماعت نے، غزوہ بدر کی مثال ہمارے سامنے ہے، اور یہ دیکھیں چھوٹی سی جماعت ہے، 1600 افراد اور سامنے 20,000 کا لشکر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ تو اس میں راز ہمارے لیے کیا ہے کہ آج بھی اگر اپنے رب پر مکمل یقین ہو، توکل ہو اور اخلاص ہو، نیت اچھی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہم ایمانی لحاظ سے کمزور ہو چکے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے پاس تعداد بھی ہے، مسلمان کو دنیا میں 1.5 ارب موجود ہے، مسلمان دیکھیں 1.5 ارب مسلمانوں کی آبادی ہے، اور پھر وسائل بھی ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق دنیا کے جو 70% وسائل ہیں وہ مسلمانوں کے پاس ہیں۔ جو زمینی سورسز ہیں، جو معدنیات ہیں، زمین سے نکلنے والی جو دولت ہے، اس کے مالک مسلمان ہیں۔ لیکن دیکھیں آج حالات کیا ہے مسلمان کا، کہ سب سے زیادہ تنگی اور سب سے زیادہ جہاں ظلم ہو رہا ہے وہ کون ہے؟ مسلمان ہیں، پوری دنیا میں دیکھیں۔ بلکہ جو امیر ملک ہیں انہوں نے بھی اپنے آپ کو معاشی طور پر تو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن دفاعی لحاظ سے اور اسلامی نقطہ نظر سے انہوں نے کوئی پلاننگ نہیں کی۔ قرآن نے کہا تھا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور جہاں تک ہو سکے دشمن کے مقابلے کے لیے طاقت اکٹھی کرو، ساز و سامان گھوڑے تیار کرو، جہاں تک تم سے بن پڑتا ہے۔ کیا اس کا مقصد کیا ہے؟
اس کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ کا دشمن ہے اور تمہارا دشمن ہے ان پر تمہارا روب بیٹھا رہے، تمہاری ہیبت طاری رہے، لیکن ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا۔ اور آج دیکھیں یہ سارا خطہ جو ہے، شام ہو گیا، مصر ہو گیا، اور ساتھ پیچھے دیکھیں لیبیا ہو گیا اور عراق ہو گیا، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر مسلمان سلاطین نے حکمرانیاں کی، اور بڑا ایک تاریخی سنہری ابواب ہے ہمارے۔ آپ سلطنت عباسیہ دیکھ لیں، اور اس کے بعد پھر سلطنت عثمانیہ کا ایک بہت بڑا پیریڈ ہے، 700 سال، 750 سال انہوں نے اس پورے خطے کے اندر حکمرانی کی ہے، اور امن کا دورہ تھا، اور مسلمان ترقی پر تھے، عروج پر تھے۔ لیکن آج دیکھیں یہی علاقہ ہے، ان کو توڑ کر چھوٹے چھوٹے علاقوں کے اندر منقسم کر دیا گیا، اور یہ پھر اب ان کا آپ دیکھیں اہداف کیا ہے، ان کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک ملک دوسرے ملک کے خلاف برسر پیکار ہے، بلکہ ان ممالک کے اندر خانہ جنگی ہے، آپس میں لسانی لحاظ سے، فرقے کے لحاظ سے، مسلک کے لحاظ سے آپس میں دست و گریبان ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ مسلمان کہ جن کا خدا ایک، رسول ایک، قرآن ایک، دین ایک، لیکن دیکھیں ابھی تک دنیا بھر کے مسلمان ایک نہیں ہیں، ان کا نظریہ سوچ ہم کہتے ہیں ایک ہے لیکن ایک نظر نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے۔ تو یہ غزوہ خیبر یہ محرم میں شروع ہوا اور سفر میں ختم ہوا، بڑی عظیم الشان کامیابی ملی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ خیبر سے واپس آئے تو راستے میں آپ وہیں پر خیبر کے مقام پر ہی ایک یہودی عورت نے کھانا بنا کر آپ کو پیش کیا، آپ کی خدمت میں حاضر کیا، اس میں زہر ملا ہوا تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو صحابی کھا رہے تھے وہ اس کھانا کھانے سے وہ شہید ہو گئے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زہر کی تکلیف کو محسوس کیا، آپ نے ہاتھ روک لیا اور لقمہ جو آپ کے منہ میں تھا آپ نے باہر نکال دیا، لیکن اس زہر کا اثر آپ کو محسوس رہا، یہاں تک کہ جب آپ نے وصال فرمایا تو روایت موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو مجھے تکلیف ہو رہی ہے یہ تکلیف اس زہر کا اثر ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک نے شہادت بھی عطا فرمائی ہے، اس لحاظ سے آپ کا جو وصال ہوا ہے اس میں شہادت کا پہلو بھی ہے۔ تو غزوہ خیبر سے فارغ ہونے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اس وقت پھر دین اسلام کی دعوت بڑی پھیل چکی تھی، اور اگلے سال مکہ فتح ہوا، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کامیابیاں ہی کامیابیاں عطا فرمائیں، اور 2 سال کے بعد جب 10 ہجری میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا تو 1,24,000 سے زائد صحابہ میرے آقا کا بیان سننے کے لیے عرفات میں موجود تھے۔ مدینہ طیبہ سے جب ہجرت فرما رہے ہیں تو میرے آقا ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ 8 سال کے بعد جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تشریف لائے تو اس وقت آپ کے ساتھ 30,000 کا لشکر تھا، اور 10 ہجری میں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تو 1,00,000 سے زائد صحابہ حضور کے ساتھ تھے۔ سبحان اللہ، یہ اتنے تھوڑے سے عرصے کے اندر پوری تاریخ انسانی کے اندر آپ کو کوئی تحریک ایسی نظر نہیں آئے گی، کوئی آپ کو لیڈر، کوئی رہنما ایسا نظر نہیں آئے گا کہ اتنے چھوٹے سے پیریڈ، اتنے چھوٹے سے عرصے کے اندر اس نے اتنی بڑی کامیابی سمیٹی ہو، اور پھر ایسا علاقہ، عرب کا علاقہ کہ جن کی شجاعت اور جن کی سخت گیری مشہور ہے دنیا کے اندر، جو اپنے علاوہ کسی کو سمجھتے نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدل کے رکھ دیا۔